الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا تيارة ولا هام ولا سفر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، اسلام کے اندر عقیدے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ عقیدہ درست ہے، اعمال قابل قبول ہیں، اور اگر عقیدہ بگڑ گیا تو اعمال بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے ایک مسلمان کو اپنا عقیدہ جہاں تک ہو سکے پختہ سے پختہ رکھنا چاہیے۔ بد عقیدگی سے اور عقیدوں کی کمزوری سے ہر مسلمان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ مخلوق چاہے جیسی بھی ہو، چاہے جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اس کی حیثیت اور اس کا مقام کتنا ہی اعلیٰ درجے کا کیوں نہ ہو، وہ خالق کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور خالق نے کسی کو بڑے درجے کے کمالات دے دیے ہوں اور اس کو سب سے بڑی فضیلت کیوں نہ دے دیے ہوں، ہمارا عقیدہ ہے اس کے اندر خالق ہونے کے جو کمالات ہیں وہ نہیں آ سکتے۔ تو پتہ یہ چلا مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے، اور خالق کو خالق ماننا، مخلوق کو مخلوق ماننا، یہی صحیح عقیدہ ہے۔ ہر چمکنے والا ہیرا نہیں ہوتا، جہاں جو چیز نظر آ گئی اسی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیے۔ یہ مسلمان کے مزاج اور اس کے عقیدے کی پختگی کے خلاف۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ انہوں نے جب گھر سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، گھر سے نکال دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پر کہ وہ بتوں کی پوجا کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، گاؤں میں میلہ لگا، سارے گاؤں والے اس میلے کو دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر جتنے بت رکھے ہوئے تھے، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، کسی کی گردن، کسی کا سر، سب توڑ دیا اور بڑے بت کے اوپر کلہاڑی رکھ دی۔ تو آنے کے بعد لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے بتوں کی یہ درگت کس نے کی ہے؟ تو سب کے ذہن میں ایک ہی خیال آیا کہ ان بتوں کو برا ابراہیم بولتے ہیں، لہٰذا ہو سکتا ہے ابراہیم ہی نے یہ کام کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے بتوں سے پوچھ لو اور اپنے بڑے بت سے پوچھو۔ تو انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں یہ نہ بولتے ہیں اور نہ سنتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب بولتے نہیں، جب سنتے نہیں، تو ایسی صورت میں تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہرحال یہ پورا قصہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا گیا۔ میں ایک خاص پس منظر میں یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے بھی سنایا ہے کہ بعض مسلمانوں کے ذہن بھی اس وقت بت پرستی کی جانب مائل ہو رہے ہیں، اور وہ بھی جا کر بت پرستی کر رہے ہیں، بتوں کے آگے سر جھکا رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان کا پرساد کھا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہے۔ اور یہ جو سیاسی لوگ ہیں یہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا یہاں پر جانا بہت ضروری، سب کو ملا کے رکھنا پڑتا۔ میرے بھائیوں، تمہارا وہاں جانا ضروری تھا نہیں تھا اتنا تو ہمیں نہیں معلوم، ہمیں اتنا تو معلوم ہے تمہیں اللہ کے پاس جانا ضرور ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھ لے کہ میں نے تم کو ایمان دیا تھا اور چند بے ایمانوں کی خاطر تم نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا، کیا جواب دو گے؟ کیا یہ کرسیاں تمہیں بچائیں گی؟ وہاں کوئی ووٹنگ شوٹنگ نہیں ہوگی صاحب کہ اتنے لوگ ووٹ ڈال دیں گے تو بھی قیامت کے دن ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ سمجھو، اور آسان بات ہے، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ایمان قیمتی ہے، یہ دنیا کی فانی لذتیں قیمتی ہے، فیصلہ ہمیں کر لینا چاہیے۔ اگر ایمان قیمتی ہے تو جم جاؤ ایمان پہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس بت بنانے والے گھر کے چشم و چراغ تھے، اور ان کو بڑا مقام مل سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کو پسند کیا، علیحدہ ہو گئے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو خالص عقیدہ توحید پر جما لو۔ اور میں بعض نوجوانوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بعض نوجوان بھی جا کے ادھر ادھر جا کے ویڈیوز بنا رہے ہیں، ان کو خالی لائک شیئر اور پتہ نہیں مٹی دھول کیا کیا رہتے اس کے اندر، وہ انہی چیزوں سے ان کو خالص لینا دینا رہ گیا ہے۔ ہم کس کی ویڈیو بنا رہے، کیا ویڈیو بنا رہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے، کیا ہے کیا نہیں، کچھ لینا دینا نہیں۔ ہم یکجہتی چاہتے ہیں، بھائی چارگی چاہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بھائی چارگی کی تعلیم اسلام نے جتنی اچھے طریقے پر دی ہے، کسی اور مذہب نے اتنے اچھے طریقے پر بھائی چارگی کی تعلیم نہیں دی۔ لیکن اپنے ذہن سے بھائی چارگی کو تصور کر لینا اور اس کے نتیجے میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا اور ایسے ویڈیوز بنانا جس کی وجہ سے اپنا ایمان باقی رہ رہا ہے یا نہیں رہ رہا ہے، یہ تصور بھی ختم ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں تم اپنے ایمان کے اوپر کیا کرنا چاہ رہے ہو، کرو شوق سے۔ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، اور یہ دنیا کے جھمیلے سب کچھ نہیں ہے۔ اصل چیز آخرت ہے، اصل چیز اللہ کا خوف ہے، اور سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی جانب سے عطا کیا ہوا اللہ کا فضل خاص ہمارا ایمان ہے۔ اس سے بڑی چیز میرے بھائیوں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم اپنے آپ کو کٹا سکتے ہیں، ہم سے جو قربانی مانگی جائے قربانی دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس قیمتی سب سے قیمتی سرمایہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر وہ بھی لٹ رہا ہے تو مجھے بتاؤ ہم سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ اس لیے یہ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں ہمارے نوجوان بچے،
اشارے میں بات کر رہا ہوں، سمجھ جائیے۔ اللہ کے واسطے ایسا مت کرو۔ ہاں دوستی کرنا ہے کرو، لیکن قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں کو، نصارہ کو، اسلام دشمنوں کو جگری دوست مت بناؤ۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کی ہے۔ اور آج کل تو صاحب حق بولنا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ۔ اور یہ ٹی وی اینکر جتنے ہیں وہ تو ایسا بھونکنا شروع کر رہے ہیں اس وقت، جو بھی ذرا سا سچ بول دے، جو بھی ذرا سا حق بول دے، اب اس کا جینا حرام کر کے رکھ رہے ہیں۔ یہ لوگوں کو چاہیے تھا، یہ جتنی ٹی وی اینکر ہیں، یہ جتنے نیوز چینل والے ہیں، ملت کو ضرورت کیا ہے، حالات ملک کے کیسے چل رہے ہیں، قوم کا فائدہ کیا ہے، وہ بولنا چھوڑ کے ان لوگوں نے اب مذہبی چیزوں کو ٹی ویوں پر لا کر اسی پر بحث کرنے کو اپنی بہت بڑی کلا تصور کر لیا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہیں جو اپنے عقیدے کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، بونال آیا تو سب سے زیادہ روڈ پہ جا کے ہمارے مسلمان ٹھہرے ہوئے تھے، اور آج مجھے صبح 11 بجے صبح جب میرے کانوں میں یہ بات پڑی تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک صاحب چھوٹے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں چلو میں تم آپ کو گنیشا بتا کے لاتا ہوں۔ مسلمان ہیں، یعنی بچپن ہی سے بتوں کی محبت دلوں میں مسلمان ڈال رہے ہیں۔ ہم کیا لینا دینا ہے، وہ جو کر رہے ہیں کرنے دو، ان کے مذہب کی جو چیز ہے وہ ان کو مبارک، لیکن ہم اپنے طور پہ اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کو تو محفوظ رکھیں، کم سے کم اپنی اولاد کے دلوں میں تو ایمان کا کمال پیدا کریں، اپنی اولاد کو غیروں کی تہذیب، غیروں کے طریقے، غیروں کی رسم و رواج سے بچائیں۔ کیا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے؟ اس کے بجائے مسلمان خود جا کر اگر ایسی چیزیں کرنے لگیں گے تو مجھے بتاؤ یہ بچے بڑے ہو کر اسلام پر کہاں استقامت کے ساتھ جمے رہیں گے؟ اس لیے بھائیوں اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ عقیدہ لٹ گیا، تم اپنے نام کے آگے عالم لگا لو، مفتی لگا لو، سید لگا لو، شیخ لگا لو، اور کتنے بڑے پیر کے کیا کیا لگانا چاہتے ہو سب لگا لو، سب فضول ہے، سب بکواس۔ اسلام ایمان ناموں میں نہیں ہے، لقبوں میں نہیں ہے، ایمان و اسلام دل میں ہے اور اعمال میں ہے۔ اس لیے اس چیز کو اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ بدعقیدگی کی اور ایک شکل ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے بہت سارے مسلمان آج بھی غیروں کے طریقوں پر چل رہے ہیں۔ جیسے یہ مہینہ سفر کا ہے، سفر کے مہینے میں بہت ساری غلط رسمیں لوگ کرتے ہیں۔ اس کو 13 تیجی کا مہینہ بھی بعض عورتیں اور بعض جاہل مرد بھی کہتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے اسلام میں 13 تیجی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ اسلام میں ایسا کوئی مہینہ ہے۔ اس مہینے کا نام 13 تیجی کا مہینہ ہے ہی نہیں، اس مہینے کا نام سفر المظفر ہے، سفر ہے اس مہینے کا نام۔ اور یہ شروع کے 13 دنوں کے اندر نئی نویلی شادی شدہ بچیوں کو سسرال میں نہیں رکھ کے ان کے گھر بھیجا دینا، اور یہ شروع کے 13 دنوں میں شادی کی تاریخ طے نہیں کرنا، خوشیاں نہیں کرنا، دعوت نہیں کرنا، شادی بیاہ نہیں کرنا، یہ سب غیروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر کوئی کر رہا ہے
تو اچھی طرح ذہن میں رکھ لے، وہ غیروں کے طریقے پر عمل کر رہا ہے، وہ مسلمانوں کے طریقے پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ اور ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں انہی تہذیب میں پڑھتے پڑھتے کہیں اس کے ہاتھ سے اس کا ایمان نہ چلا جائے۔ اور ابھی تک مسلمانوں کے محلے ایسی چیزوں سے پاک نہیں ہوئے ہیں۔ حضور نے صراحت کے ساتھ فرما دیا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حام ولا سفر، بیماریاں ایک دوسرے میں منتقل نہیں ہوتی ہیں۔ کورونا کے زمانے میں ایک ایسی وبا پھیل گئی تھی اور ایک گہما گہمی کا عالم تھا، اچھوں کے عقیدے بگڑتے ہم نے دیکھا ہے کورونا کے دور میں۔ ارے صاحب کورونا ہے، ارے صاحب کورونا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، ہم کو قریب سے دیکھنے والے لوگ جانتے ہوں گے، ان ہاتھوں نے کئی کورونا کی میتوں کو غسل دیا ہے، الحمدللہ ہمارے نہیں ہوا۔ لوگوں کو خالی ناک چھپانے کے لیے کہا گیا تھا، پورا منہ چھپا کے گھوم رہے تھے، کہیں آ کے لگتا کہ کیا ہے کہ وہ۔ ہم ڈاکٹروں کی تحقیق کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں ساری دنیا کے ڈاکٹر، سائنسداں، سب کی تحقیق ایک طرف، ہمارے نبی کا فرمان ایک طرف، ہمارے نبی نے کہہ دیا ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، بس بات ختم، لگتی ہی نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لگے گی ہی نہیں، کیوں؟ نبی نے فرما دیا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، بس ہے عقیدہ، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم کیا کریں؟ تمہارے دماغ کا قصور ہے۔ ارے بھائی نبی بولنے والے بھی ایک انسان ہیں، یہ ڈاکٹروں کی تحقیق بھی، ہمیں وہ سب مت بتاؤ، ہمارے نبی نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی۔ تو نبی کی بات پر ایسا یقین ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ولا طیرۃ، فال کھولنے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، حضور نے فرما دیا۔ آج بھی مسلمانوں کے محلوں میں دیکھو، پاکٹ مار کے طوطا لے کے گھوم رہے ہیں، معلوم ہے شرابی ہے، پیا ہوا ہے، منہ سے بو آ رہی ہے، پھر بھی جا کے اچھے صف اول کے نمازیوں کو بھی میں نے ہمارے ہی محلے میں دیکھا ہے، 10 روپے ڈال کے طوطے کے سامنے پھل کھلا رہے ہیں۔ بعض لوگ عاملوں کے پاس جا کے استخارہ کراتے، صاحب ہمارا استخارہ کرو۔ بھائی اپنا استخارہ خود کرنا ہے، دوسروں سے کروانا نہیں ہے۔ اب انہیں آنکھاں موچھ کے کچھ تو ایک بول دے رہا ہے، ہم استخارہ کرائے سو ہے صاحب۔ وہ استخارہ کرنے والے کو یہ تک نہیں معلوم، جو آ کے میرے پاس استخارہ کرا رہا انہیں میرے کو کتنے پیسے دیتا کہ نہیں دیتا کہ وہ تک نہیں معلوم، انہیں اس کی پوری تقدیر بتا رہا ہے۔ ہمارے عقیدے کہاں تک بگڑ رہے ہیں؟ عاملوں کے پاس کارڈ لے کے جا کے بتا رہے ہیں، دیکھو ان کی شادی ان سے ہو رہی ہے، تاریخ کو ہو رہی ہے، صحیح رہتا نہیں رہتا۔ کہاں عقیدے ہمارے بگڑ رہے ہیں؟ اب یہ 12 تاریخ کو سفر المظفر کی رات میں سوتے وقت ہماری بعض ناواقف خواتین اور بعض جاہل مرد سرانے، تھوڑی ماش کی دال، تھوڑی مسور کی دال، تھوڑا چاول، تھوڑے انڈے، تھوڑا تیل، تھوڑے بھلاوے، اور بعض ذرا زیادہ نکلے ہوئے رہے تو ذرا کم اور مٹھی دھول پتہ نہیں کیا کیا رکھ لیتے کہ سرانے رکھ کے سو جاتے۔ اور 13 تاریخ کو صبح میں آپ دیکھو، یقین نہ ہے تو اتوار کے دن ہے وہ 13 تیزی، آج 11 تاریخ ہے، کل 12 تاریخ، پرسوں 13 تاریخ، صبح میں دیکھو یہ جتنے کچرا چننے والے جو عورتیں گھومتی ہیں، وہی صبح صبح محلوں میں آج 13 تیزی کا روز، آپ یقین نہیں آیا تو دیکھیں سیم یہی ٹون میں جو ہے نا بول لیتے ہوئے گھومتے ہیں، یہی انداز۔ مسلمانوں کو نہیں معلوم تاریخ، لیکن ان کو پکا معلوم ہے۔ اور یہ صبح میں اٹھ کے جو ہے نا ہماری مسلمان عورتیں سر پہ پلو اوڑھ لے کے آ کے ان کی وہ ماش کی دال کی تھیلی میں ماش کی دال، مسور کی دال کی تھیلی میں مسور کی دال، ایک تھیلی میں انڈے، ان کے کین میں تیل ڈال کے یہ سمجھ رہی ہیں کہ صاحب اب ہم سے ساری مصیبتیں ختم ہو گئی۔
ارے ایک دو انڈے میں مصیبت ختم ہو جاتی، اگر پکا یقین رہتا تو ٹرے کے ٹرے دے دیتے تھے لوگ۔ چھٹاک تیل میں مصیبت جاری تو ایسی صورت میں ڈبے کم پڑتے تھے دکانوں میں، لیکن پتہ نہیں، بس سر جھکا کے جاہلیت کے طریقے پر مسلمان جو ہے نا وہ کام کرتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ میرے رونے سے، میرے چلانے سے، آپ کے بیٹھ کے سننے سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے میں اس سلسلے میں آپ حضرات سے ایک گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کیا دن ہے صاحب؟ آج جمعہ ہے، کل 11 تاریخ، آج جو ہے نا 11 تاریخ ہے، کل ہفتے کے دن 12 تاریخ ہے، اتوار کے دن 13 تاریخ۔ اتوار کے دن میں آپ حضرات سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اس دن ذرا جلدی اٹھیے، تہجد پڑھیے، اور اس کے بعد اپنی گلیوں کے کنارے پر ٹھہر جائیے، اور گلیوں میں جو اس طرح کی عورتیں آ رہی ہیں آج تیرا تیزی کا روز بول لیتے ہوئے، ان کو یہ کہو کہ بھئی یہ گلی میں تمہیں آنا نہیں ہے، یہ گلی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تمہارے کو کوئی بھی ڈالنے والا نہیں ہے۔ اگر ہر گلی کے نوجوان بچے یا صاحب حیثیت لوگ اگر کھڑے ہو جائیں اپنی گلیوں کے کنارے پر اور ان کو اپنی گلیوں میں آنے سے روکیں تو 1 سال میں یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، 2-3 سالوں میں انشاءاللہ پورے محلے سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اب وہ عورتیں دیکھیں گے یہ گلی میں جانے نہیں دے رہے، ارے بازو کی گلی میں بھی جانے نہیں دے رہے، وہاں گئے تو وہاں بھی جانے نہیں دے رہے، تو انشاءاللہ یہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ ہر گلی کی ذمہ داری لے لیجئے، یہاں پر لیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، بدعقیدگیوں سے خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بچانا ہے۔ اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز ہماری نجات کے لیے بھی کافی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے یہ کام ہمیں یہ ہفتے میں کرنے کا ہے۔ کس دن کرنا ہے صاحب؟ اتوار کے دن۔ کب کرنا ہے؟ صبح فجر کے ساتھ ہی یہ لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کی ایک ٹائمنگ ہے، کہتے 10 بجے سے پہلے دے دینا، کہتے اس کے بعد دیے تو مصیبت نہیں جاتے، کہتے وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو اس لیے ماشاءاللہ اس دن ہمارے کالج کے بچوں کو بھی چھٹی ہے اتفاق سے، تو ہر نوجوان اگر یہ ذمہ داری قبول کر لے اور یہ اتوار کے دن اس طرح کی برائی کے خاتمے کے لیے اگر تیار ہو جائے، اپنے اپنے محلوں کی فکر کر لیجئے، اپنی اپنی گلی کی فکر کر لیجئے، آپ کے ذریعے سے ایک بڑا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، ہر طرح کی بدعقیدگی سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، میں گزشتہ جمعے ہی آپ کے سامنے عرض کرنے والا تھا، لیکن میں نے یہ سوچا آئندہ جمعے چونکہ ہمیں یہ بات بولنی ہے اسی کے ساتھ ہم یہ بات بول دیں گے۔ گزشتہ ہفتے میں جہانگیر پیر درگاہ کا ایک ٹینڈر کا اعلان کیا گیا اخبارات کے اندر، اور اس کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ صاحب کئی طرح کے ٹینڈر چھوٹنے والے ہیں۔ بکرے کے چمڑوں کا ٹینڈر ہے، سریپایوں کا ٹینڈر ہے، لڈو کے کاؤنٹر کا ٹینڈر ہے، پارکنگ کا ٹینڈر ہے، اور غلافوں کا ٹینڈر ہے، چڑھائی جانے والی چادروں کا ٹینڈر ہے، کئی ٹینڈر چھوٹنے والے ہیں۔ اخبار میں آیا، باضابطہ چھپی خبر۔ اب میں یہ بول رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ مت سمجھیے ہم اولیاء کے مخالف، ہم اولیاء کی مزاروں پہ جاتے ہیں، وہاں پر فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن نہ طواف کرتے ہیں نہ سر جھکاتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ مزاروں پہ جانا اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی طرح ہے، آخرت یاد آئے گی وہاں پر جا کر۔ وہاں جانے کے بعد بھی قوالیاں ہو رہے، تماشے ہو رہے، عورتیں مردہ سب ہو رہے، تو پارکوں کو جانے کی ضرورت نہیں رہی اب۔ بہت غلط کام ہمارے مسلمان صرف اپنے مزاج سے کر رہے ہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے ان کو کوئی لینا دینا نہیں، میرا دل کیا بول رہا بس وہ۔ مجھے افسوس اس وقت ہوتا ہے جب مسلمان اپنی عورتوں کو لے کر درگاہوں کو جاتے ہیں۔ مزارات پر صرف مردوں کو جانا چاہیے، عورتوں کو نہیں۔ مزارات کیا ہیں؟ قبرستان۔ ہمارے مولانا عاقل صاحب سے پوچھے عورتیں قبرستان کو جانا نہیں جانا،
تو مولانا بولے جانا مگر واپس نہیں آنا، تبھی جانا، مرے تو جانا قبرستان کو عورتاں، اس سے پہلے جانے کی چیز نہیں ہے عورت قبرستان۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے کیا کیا نہیں ہو رہا ہے قبرستانوں میں۔ اور یہ ٹینڈر چھڑانا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے مسلمان بھولے بھالے لوگ جا کے ہم درگاہوں پہ چادر چڑھائیں گے تو ولی خوش ہو جائیں گے، ان کے نام پہ لے جا کے جو ہے نا بکرا کاٹ کے تو خود کھا لیتے، چمڑا دیتے بزرگ کو، وہ چمڑا دے دیے تو ہو سکتا ولی خوش ہو جائیں گے۔ صاحب وہاں ٹینڈر چھٹے ہوا ہے، انہیں پیسے دے کے انتظار کر رہا، آج کتنے چمڑے جمع ہوتے، آج کتنے چدر آتے، آج کتنا یہ ہوتا، آج کتنا وہ ہوتا، یہ ایک کلیکشن ہے۔ لگا دیا پیسہ، بیٹھ گیا، آ گیا بڑھ کے تو اپنا، نہیں آیا تو لاس ہو گیا، پھر آئندہ سال لگیں گے پھر بولی میں حصہ۔ مجھے معاف کرو لیکن اللہ کو گواہ رکھ کے یہ بتاؤ کیا یہ ایک جوئے کی شکل نہیں ہے؟ بس پیسہ لگا دیا، بیٹھ گیا، آیا تو زیادہ کما لوں گا، نہیں آیا تو لاس ہو گیا۔ مسلمان کر رہے ہیں، اولیاء کی بارگاہوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اسی کے اندر ایک بات یہ بھی آئی، واہنم پوجا، اس کا بھی ٹینڈر ہے۔ واہنم پوجا میں بتانے کے لیے تیار ہوں آپ کو، جو خبر اخباروں میں چھپی ہے، گزشتہ ہفتے کی خبر ہے۔ واہنم پوجا کیا ہے؟ گاڑیوں کی پوجا، اس کے اوپر جو نذرانہ ملے گا اس کا بھی ٹینڈر۔ واہنم پوجا ہے کیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا، گاڑی خریدنے کے بعد غیر مسلم لوگ مندر کو لے جاتے ہیں، مندر کا پجاری باہر آ کر گاڑی کے ایک پھول کا ہار ڈال دیتا ہے، تھوڑا دو چار جگہ پر کم وہ یہ جو ہے وہ لگا دیتا ہے، وہاں پر تھوڑی بہت پوجا کر دیتا ہے، نیمبو بھلاووں کا ایک ہار ہوتا ہے وہ تار میں چھپا کے لگا دیا، صاحب چلو اب ہماری گاڑی میں اب کوئی مصیبت نہیں آئے گی، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، میلج ولیج بھی بڑھ جاتا، سمجھتے کہ کیا ہے، سب یہ کر لے کے وہ لوگ آ جاتے۔ ہو بہو وہی کام اولیاء کے مزارات پہ مسلمان کر رہے ہیں۔ گاڑی خرید لیے، چلو بھائی فلاں درگاہ کو جائیں گے، وہاں جا کے بھی ایک ہار لے کے صاحب یہ لگا لے رہے ہیں، اور وہاں جا کے پتہ نہیں جو کام وہاں پر ہوتے ہیں سب یہ کر رہے ہیں۔ ایک صاحب آٹو لیے ہمارے قریبی لوگوں میں، آٹو لے کے دوسرے دن فوری بولے جہانگیر پیروں کی درگاہ کو جائیں گے۔ میں بولا آج تو میرے کو چھٹی نہیں ہے، جمعے کے دن جائیں گے۔ نہیں وہاں اتوار کو جانا کہتے ہیں۔ بولا آپ جائیے۔ بولا جا رہے کہیں کو بھائی، کل ہی جانا کیا؟ نہیں میں گاڑی خریدا، گاڑی شروع کرنے سے پہلے جو ہے نا میں ایک بار وہاں چلے گیا، ذرا پھول چڑھا لیا، ذرا وہاں کے صاحب کی دعا ہوا لے لیا، ان کو وہاں آ کے بتا دیا، انہوں دعا کر لیا تو میری گاڑی فل چلتی۔ یہ مسلمانوں کا حال، زیادہ دور نہیں، ہمارے جھرے کے مسلمانوں کا حال ہے۔ میرے بھائیوں بدعقیدگیوں سے بچیے۔ اب انصاف سے مجھے بتاؤ غیر مسلموں میں اور مسلمانوں میں کیا فرق رہا؟ ان کے پاس چھوٹنے والے ٹینڈروں میں، ان کی مندروں میں اور ہماری درگاہوں میں کیا فرق رہا؟ کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ ایسے کام؟ اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ سر جھکا کے اسی کو حقیقت سمجھ رہا ہے، جو اسلام کا طریقہ تک نہیں بلکہ اسلام میں جائز تک نہیں ہے ایسا کام کرنا۔ اس لیے یہ دو کام اس وقت آپ کے سامنے خصوصیت کے ساتھ ہم نے رکھے ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنے عقیدوں کی حفاظت کیجئے، بدعقیدگی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ بولنے کے بہت ساری باتیں تھیں لیکن وقت ہو گیا ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں اپنے عقیدے کی حفاظت کیجئے۔ سامنے سے بلی چلی گئی، ہٹا کٹا ہے، گاڑی پلٹا ہے، کیا بلی رستہ کاٹ دی؟ ارے تو اتنا موٹا تازہ آدمی، تیرے سامنے اتنی بلی گئی تو تیرا کام خراب ہو۔ بلی گئی تو یار بلی اس کے اوپر آئی تو انہیں وہیں مر جائیں گا ڈر کے۔ مسلمانوں کے عقیدے ہیں یہ ایسے عقیدے کچے لوگوں کے ہوتے ہیں جو سچے نہیں ہوتے۔ ہم تو سچے نبی کی سچی امت ہے، ہمارے ایسے عقیدے کیسے ہوں گے؟ گھروں پہ کوا آ گیا تو کیا ہوتا کہ کیا نہیں، الو بیٹھ گیا تو کس کے مردے اٹھتے کہ کیا نہیں کہ گھروں کے اندر سے۔ ہمارے ایک دوست میں کو 3-4 سال پہلے صبح نظام آباد سے فون کرے فجر کے ٹائم، ارے میاں کیا ہوا؟ ہمارے اماں رو رہے چرو رہے، خالایاں آ گئے گھر میں، پورے رشتہ دار آ گئے، تماشا ہو رہا گھر میں۔ بولا کیا ہوا آخر؟ بولے گھر کے اوپر الو آ گئے۔ انہیں بولا ایک الو آیا تو لوگ مر جاتے، کہتے 3 الو ہیں، کیا کروں سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا۔ میں بولا پکڑ لے ان لوگوں کو، پکڑ کے رکھ لو۔
رکھ کے کیا کرو؟ مولا رکھ لو، رکھنے کے بعد جو پرندے بیچتے نہیں ان کو جا کے بیچو۔ تو انہیں کیا کرا؟ پکڑ کے رکھ لیا۔ اب گھر کے اندر دیکھو تو عورتیں تماشا کر رہی ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہمارے گھر میں کون مرتے کی کیا ہے کہ الو آ گیا ہمارے گھر کے اوپر۔ انہیں لے کے جا کے بیچا تو تینوں الوؤں کے کتے کی 1000 روپے ملے اس، اور انہیں فون کرے جب سے اب تک میں سمجھتا ہوں 7 سے 8 سال ہو گئے ہوں گے، کوئی بھی نہیں مرے ان کے گھر میں۔ غلط عقیدہ، غلط تصور۔ بھئی ایک جانور ہے، اللہ کی مخلوق ہے، چلتے چلتے کہیں بیٹھ گیا، ہو گیا، بات ختم، اس کے اندر بھی پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے بھائیو، عقیدہ پختہ رکھیے، بد عقیدگیوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور مرد ہیں ہم، عورتوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ مرداں بھی عورتوں کی باتوں میں آ رہے ہیں آج کل۔ ایک صاحب ایک بچی سے رشتہ طے کرے، رشتہ طے کرنے کے بعد ان کے گھر میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ بچی کے خدمات اچھے نہیں ہیں، بلکہ ان کے بیگم بولے تو انہوں جا کے رشتہ ختم کرا دے کے آئے گئے۔ کئی کو بولے تو وہ بچی کے خدمات، ہم بولے وہ بچی کے خدمات اچھے نہیں، تمہارے بچے کے ہاتھ کے انگلیاں اچھے نہیں، اس کو گیراں ڈالنے نہیں آیا، گر گیا، اس میں بچی کے قدموں کا کیا تعلق ہے؟ غلط عقیدے، غلط ذہن مسلمانوں کے اتنے زیادہ عام ہو چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسی بدعقیدگیوں سے، اور کم از کم ہمارے پاس جو جمعہ پڑھنے آنے والے حضرات ہیں ان کے عقیدے تو پختہ ہونا چاہیے۔ ایسی بدعقیدگیوں سے، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔